السلام علیکم. میں ہوں پروفیسر عائشہ ملک. آئی ایم چیئر پرسن ڈپارٹمنٹ آف obstetrics اینڈ گائنی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی, اور اس کے ساتھ جو ہاسپٹلز ایفیلیٹڈ ہیں میٹرنیٹی ہاسپٹلز, لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل اور لیڈی ایچسن ہاسپٹل. یہ دونوں پبلک سیکٹر ہاسپٹلز ہیں اور لاہور کے ہی نہیں بلکہ پاکستان کے سب سے بڑے زچگی کے سینٹر ہیں. یہاں پہ نارمل جو ہے ہماری سالانہ ڈلیوری ریٹ وہ 20,000 ڈلیوریز سے زیادہ ہر سال ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے ہمارے پاس پریگننٹ عورتوں کا بہت بڑا لوڈ ہے. اور جب یہ کرونا کی پرابلم شروع ہوئی پاکستان میں مارچ میں لاہور میں اس کا زیادہ ہمیں اثر محسوس ہوا. تو ہمیں ظاہر کنسرنس تھے ڈاکٹر کے طور پہ اور ہمارے جو پیشنٹس ہیں ان کو بھی ڈلیوری جن کی اس ٹائم پہ تھی کہ ہم اس بیماری میں ان کو کیسے لک آفٹر کر پائیں گے. اس کے لیے ظاہر ہے ہم نے پھر SOPs بنائی, حکومت کی طرف سے بھی گائیڈ لائنس تھیں اور کچھ obstetrics کے لیے ہم نے جو میں اپنے پیشنٹس کے لیے اور ڈاکٹرز کے معلومات کے لیے شیئر کرنا چاہوں گی. اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو پیشنٹ ہے پریگننٹ پیشنٹ, اس کی بھی رسپانس کورونا کو اسی طرح ہے جیسے کسی عام پبلک کا ہوگا. یعنی حفاظتی اقدام کے طور پر ان کو بھی یہی جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے, ماسک کا استعمال, ہینڈ سینیٹائزر, سرفیسز کو ٹچ نہ کرنا, اپنے آنکھوں کو, ناک کو یا منہ کو ہاتھ نہ لگانا, یہ تمام احتیاط تو اس میں شامل ہی ہیں. اسپیسیفک ان کا یہ ہوگا انٹرسٹ کہ وہ ایکسٹرا کیئر کیا کریں. ایکسٹرا کیئر پریگنینسی کے حوالے سے تو وہی ہے کہ جو ہم طاقت کی دوائیاں, آئرن, کیلشیم, فولک ایسڈ ان کو پرسکرائب کر چکے ہیں اسے وہ گھر پر جاری رکھیں. اور جو لوگ جن کو سسپیکٹ ہو کے نزلہ, کھانسی, زکام یا اس قسم کی علامات ہیں ان سے خصوصی طور پر بچیں, کیونکہ پریگنینسی میں ویسے بھی امیونٹی کا تھوڑا سا کمپرومائز ہوتا ہے. تو ان کو اب جو باہر کی RCOG کی گائیڈ لائنس ہیں وہ کہتی ہیں کہ حاملہ عورتوں کو بھی آپ ہائی رسک کیٹیگری میں رکھیں, کہ ان کو ایسے ماحول سے دور رکھیں جہاں پہ ان کو خطرہ ہو کہ انفیکشن ہو سکتا ہو. تو یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات یہ کہ پریگننٹ خواتین کو یہ بہت کنسرن ہوتا ہے کہ یہ وائرس ان سے بچے کو تو ٹرانسمٹ نہیں ہوگا. تو یہ میں سب کی معلومات کے لیے شیئر کرنا چاہوں گی کہ شکر ہے الحمدللہ ابھی تک جو بھی سائنٹیفک ریسرچ شو کر رہی ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ ورٹیکل ٹرانسمیشن اس وائرس کی نہیں ہے. یعنی یہ ڈیورنگ پریگنینسی مدر سے بچے کے بلڈ میں نہیں جا رہا, کیونکہ یہ ڈراپلیٹ انفیکشن ہے. اس کی ٹرانسمیشن کے دو ہی طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کھانسیں یا سنیز کریں اور وہ ڈراپلیٹ انفیکشن آپ کے قریب جو 6 فٹ کے فاصلے میں کوئی شخص ہے وہ اس کو انہیل کر لے اپنے ریسپیریٹری پیسیجز میں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ وائرس ہوا میں سسپینڈڈ ہو اور کسی سرفیس پہ سیٹل کر جائے, جیسے اس ٹیبل کے اوپر, میرے کپڑوں پر یا کسی ایسی چیئر پہ, اور اس کو کوئی ٹچ کرے اور وہ اپنے ہاتھ سے اپنے ناک کو, اپنے فیس, منہ کو یا آئیز کو ٹچ کرے تو وہ اس طریقے سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے. تو شکر ہے کہ بچوں کو یہ ٹرانس پلاسینٹل آول کے تھرو یا مدر کے بلڈ کے تھرو وائرس ٹرانسمٹ نہیں ہو رہا. دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ اس کا کوئی ٹیریٹوجینک ایفیکٹ نہیں ہے. جیسے کچھ انفیکشنز جو ماں کو ہوتے ہیں وہ بچے میں کنجینیٹل ایب نارمیلٹی پیدا کر سکتے ہیں, لیکن یہ وائرس بچے میں اور کوئی ایب نارمیلٹی پیدا نہیں کر رہا. تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈلیوری چاہے نارمل ہو یا سیزیرین ہو اس میں بھی ٹرانسمیشن نہیں ہے, لیکن بچے کو کیا پیدائش کے بعد ماں کو دودھ پلانا چاہیے. زیادہ تر جو ابھی تک سب ریکمینڈیشنز آ رہی ہیں دنیا سے وہ سب یہی اسٹریس کر رہی ہیں کہ ماں کا دودھ جو بچے کو فائدہ دیتا ہے ہر لحاظ سے, انٹیلیجنس کے لحاظ سے, امیونٹی کے لحاظ سے, انفیکشن پریونشن سے, باقی جو انفیکشنز ہیں, تو اس کا ایڈوانٹیج زیادہ ہے اور اس سے ٹرانسمیشن کا رسک نہیں ہے, کیونکہ بریسٹ ملک میں بھی یہ وائرس سیکریٹ نہیں ہو رہا. تو جو مدرس فیڈ کرانا چاہیں ان کو ضرور بچے کو بریسٹ فیڈ کرانا چاہیے. اگر وہ کرونا پازیٹیو ہیں تو مے بی کہ وہ 2 ہفتے اپنا بریسٹ ملک ایکسپریس کر کے فیڈر سے فیڈ کرا دیں, اور اگر وہ کرونا نیگیٹو ہیں اور
جنرل پریکاشن کے طور پر تو وہ ماسک پہنا کر سینیٹائزر یوز کر کے اور اس طرح سے بچے کو باقی شیٹس وغیرہ سرفیسز صاف ہوں، بیبی کو اپنا ہی فیڈ کرائیں تو زیادہ بہتر ہے. تو یہ تو کچھ گائیڈ لائنس تھیں. دوسرا خواتین کی یہ کوئری ہوتی ہے کہ وہ اپنے اینٹی نیٹل چیک اپ کے لیے جو انہوں نے ہر مہینے آنا ہوتا ہے پریگنینسی میں 9 ماہ، اس کے لیے کیا اسی طریقے سے آئیں. اس کے لیے میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ جنرل دنیا بھر میں اور ہمارے ملک میں بھی یہی ہے کہ آپ اتنی فریکوینٹلی ڈاکٹر کو وزٹ نہ کریں. اس کے لیے ہم نے کنگ ایڈورڈ میں ٹیلی میڈیسن بھی شروع کی ہے اور جنرلی ڈاکٹرز اور میں خود بھی ہم موبائل فون پہ اگر ہمیں کوئی کال کرتا ہے تو ہم اس کی تمام کوئریز دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو چھوٹی موٹی معلومات تو آپ اس سے ہی سالو کر سکتے ہیں. اگر آپ نے پریگنینسی کے ٹرائمیسٹر وائز دیکھیں تو پہلے 3 ماہ میں بس آپ نے ایک ہی وزٹ کرنی ہوتی ہے جس میں بچے کی ہارٹ بیٹ کنفرم ہو جائے، وہ ضروری وزٹ ہے. اس کے بعد جو 4تھا، 5واں اور 6واں مہینہ ہے اس میں اگر آپ ڈاکٹر کو وزٹ نہ بھی کریں تو آپ اپنی طاقت کی دوائیاں جاری رکھیں، بچے کی حرکت دیکھ لیں کہ شروع ہو گئی ہے. بلڈ پریشر گھر پہ اکثر لوگ چیک کر لیتے ہیں یا مقامی میڈیکل سٹور سے یا اس سے بھی چیک کر سکتے ہیں. تو بلڈ پریشر بھی اب کبھی اور ایچ پی جو ہے وہ بھی مہینے بعد قریبی لیب سے چیک کروا لیں تو وہ کم از کم ایک کراؤڈڈ اینٹی نیٹل کلینک میں آنے سے زیادہ سیف ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کا آخری ٹرائمیسٹر یعنی کہ 7واں، 8واں اور 9واں مہینہ. ان میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ وزٹ کر لیں تاکہ آپ کی ڈیلیوری کی ڈیٹ کا تعین ہو جائے اور کوئی بھی میڈیکل پرابلم جو ہے اس کو ایڈریس کر لیں، جیسے خون کی کمی ہے، اگر کوئی ڈرپ لگنی ہے یا دوائیوں میں رد و بدل ہونا ہے. لیکن وہ بھی آپ ڈاکٹر سے صلاح کر کے ایسے ٹائم پہ جائیں جس وقت بہت زیادہ کراؤڈنگ نہ ہو. جب ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اپنے ساتھ اٹینڈنٹس کو اندر لے کے نہ جائیں اور جاتے ہوئے وہ تمام احتیاط جو گھر سے نکلتے ہوئے کرنی ہے، یعنی کہ آپ کیپ پہنیں، ماسک پہنیں، ایک لبادہ اوپر سے پہنیں تاکہ آپ کے کپڑے ایکسپوز نہ ہوں، گلوز پہنیں، سینیٹائزر کا یوز کریں. اور ہم آؤٹ ڈور میں بھی خصوصی احتیاط کریں کہ پیشنٹس کو فاصلے پہ بٹھائیں، ایک وقت میں ایک مخصوص نمبر سے زیادہ پیشنٹس کو آؤٹ ڈور میں انٹر نہ ہونے دیں اور پیشنٹس کو تمام تر احتیاط کے ساتھ دیکھا جائے تاکہ ان کو کوئی بھی خطرہ نہ ہو. الٹرا ساؤنڈ بھی ان کا ہو رہا ہے، باقی کیئر بھی ہو رہی ہے. اور سب سے ضروری بات گھبرانے کی یہ نہیں ہے کہ اس پورے عرصے میں ایمرجنسی سروسز آبسٹیٹرکس کی پرائیویٹ میں بھی اور پبلک سیکٹر میں اسی طرح جاری رکھی گئی ہیں. یعنی اگر آپ ایمرجنسی میں لیبر پین کے ساتھ یا کسی بھی بچے کی حرکت کم ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، آپ آتے ہیں تو آپ کو فوراً داخل بھی کیا جائے گا اور آپ کا اسی طریقے سے بلکہ زیادہ بہتر علاج ہوگا جتنا پہلے ہوتا تھا. بلکہ کئی پیشنٹس کو ہم نے داخل کیا اور ان میں ہمیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابتدائی علامات تو یہ ہے کہ شارٹنیس آف بریتھ ہے یا معمولی نزلہ زکام ہے اور یہ عام پرابلمز ہیں جو پریگنینسی میں ویسے بھی ہو جاتی ہیں. تو ہماری ڈاکٹرز نے اگر کسی پیشنٹ میں یہ علامت تھی بھی تو انہوں نے پروٹیکٹیو کٹس یوز کر کے ان کو ڈیلیور کیا ہے یا ان کا آپریشن کیا ہے. پیشنٹ کا پورا خیال رکھا گیا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی کرایا گیا ہے اور ٹیسٹ کی رپورٹ 48 گھنٹے کے بعد ملتی تھی، اب 24 گھنٹے میں مل جاتی ہے. اس اسنا میں جب تک ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ یہ پیشنٹ پازیٹیو ہے کہ نہیں، لیکن اس کو تمام احتیاط کے ساتھ اتنی ہی کیئر ملی ہے. اور ڈاکٹرز کو میں بلکہ اپنی جونیئر ڈاکٹرز کو سلام پیش کرتی ہوں ان کے اس جذبے کو جس سے انہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے پیشنٹس کی خدمت کی ہے اور پیشنٹس کا خیال رکھا ہے. الحمدللہ لیڈی ولنگٹن میں کچھ پیشنٹس تھے جن پہ ہمیں شک پڑا، لیکن وہ سب کووڈ ٹیسٹ کرانے کے بعد نیگیٹو آئے ہیں اور ہمیں کوئی بھی پازیٹیو پیشنٹ کے ساتھ نہیں کرنا پڑا. لیکن کیونکہ یہ اے سمپٹومیٹک کیریئرز بہت زیادہ ہیں تو اس لیے ایکسپوجر ہو سکتا ہے. اور میں سب سے، ڈاکٹر سے، پیشنٹ سے یہی التجا کروں گی کہ آپ کیئرفل رہیں اور ابھی 1 ماہ کم از کم، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اپنی لیول آف جو بھی ہے کیئر اس کو کسی صورت بھی کم نہ کریں تاکہ ہم اس مشکل گھڑی سے بخیریت ایز اے نیشن اور پوری دنیا اس میں سے باہر نکل سکے. بہت شکریہ.